الرحيم باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء وبه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بزعة وهي بئر يلقى فيها الحياز والحوب الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يروى حديث أبي سعيد في بئر بزعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد الخدري وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. یہ مولانا باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء اور دوسرا باب ہے باب منہ آخر اور تیسرا باب ہے باب ما جاء فی کراہیت البول فی الماء الراکد. یہ تینوں ابواب یہ آپ کا سبق ہے. یہ تینوں ابواب سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد طہارت الماء اور نجاست الماء کو بیان کرنا، اس کے حکم شرعی کو بیان کرنا ہے کہ پانی کی طہارت اور نجاست کے سلسلے میں مولانا جیسے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے امام ترمذی نے ان الماء لا ينجسه شيء. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، ماء قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتا. آپ فرماتے الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی وہ طاہر رہتا ہے اور پاک رہتا ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر دیتی، چاہے ماء قلیل ہو یا ماء کثیر ہو، دونوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرق نہیں کرتا. ظاہریہ کا مذہب بھی یہی ہے. البتہ یہ ہے کہ الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی میں تبدیلی آ جائے. غیر لونہ پانی کا رنگ بدل جائے، او طعمہ یا ذائقہ بدل جائے، اور ریحہ یا اس سے بدبو آ جائے، پانی کی بو اصلی یہ ہے کہ نہ رہے، بدبو اس سے آ جائے. یہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تبدیلی آ جائے یا تینوں کے تینوں بدل جائے تو ایسی صورت کے اندر پانی ناپاک ہوگا. باقی یہ ہے کہ پانی کسی طرح ناپاک نہیں رہتا. یہی ظاہریہ کا مذہب ہے، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترجمۃ الباب گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہے. اور حدیث بھی آپ دیکھ لیں. عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انا اتوضأ من بئر بزعة، بئر بزعة سے ہم وضو بنا سکتے ہیں؟ یہ بزعة ایک خاتون ہے اور یہ کنواں اسی کی طرف اس کی یہ کی نسبت تھی. ہمارے حضرت اقدس مولانا علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے سبق میں ابو داؤد کے سبق میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود کئی سال پہلے فرمایا کہ یہ کنواں اس وقت تک بھی یہ تھا کہ میں نے اس کا پانی پیا ہے، اور فرمایا کہ ڈاڈو میٹھو پانی ہوندو ہو، اس کا بہت میٹھا پانی ہوتا تھا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لایا جاتا تھا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. قیل یا رسول اللہ انا اتوضأ من بئر بزعة، کیا بئر بزعة سے ہم وضو بنا سکتے ہیں؟ وہی بئر، اور یہ ایسا کنواں ہے یلقى فیہ الحیض، جس کے اندر حیض کے کپڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، ولحوم الکلاب، اور مردار کتوں کے گوشت بھی اس میں پھینکے جاتے ہیں، والنتن، اور بدبودار قسم کی چیزیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الماء طہور، پانی یہ ہے کہ پاک ہے، لا ينجسه شيء، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر دیتی. عجیب بات ہے کہ کنویں کے اندر یہ ہے کہ حیض والے کپڑے بھی اور استحاضہ والے کپڑے اور یہ ہے کہ میل کچیل کپڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور مردار کتوں کے یہ کہ گوشت بھی اس میں کتے بھی پھینکے جاتے ہیں اور دیگر بدبودار چیزیں. پھر بھی فرماتے ان الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر دیتی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. اس لیے فرماتے الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ. یہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی کی یہ جو استثناء جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، یہ استثناء آپ کو ابن ماجہ کے اندر مل جائے گا.
یہ استثناء آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اسی سے ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام مالک اور ظاہریہ وہ لا یفرقون بین الماء القلیل و بین الماء الکثیر، ماء قلیل اور ماء کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تبدیلی نہ آ جائے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ امام مالک کے مقابل ان کے مخالف جمہور حضرات فرماتے ہیں ماء قلیل وہ نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا، ہاں ماء کثیر میں وہی اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک کی تبدیلی آ جائے۔ جمہور ماء کثیر میں تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کسی میں تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا، باقی ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تک تو جمہور کا اتفاق ہے۔ جمہور سے مراد امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ حضرات ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ماء قلیل ناپاک ہوتا ہے، ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے تبدیلی نہ آ جائے۔ پھر آپس میں جمہور کا اختلاف ہے ماء قلیل اور ماء کثیر کے بارے میں کہ ماء قلیل کی حد اور مقدار کیا ہے اور ماء کثیر کی حد اور مقدار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صحیح قول یہ ہے کل ما یعدہ المبتلا بہ قلیلا فہو قلیل وما یعدہ المبتلا بہ کثیرا فہو کثیر۔ جس پانی کو مبتلا بہ استعمال کرنے والے حضرات اس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہوگا، وما یعدہ المبتلا بہ کثیرا اور مبتلا بہ جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قلت اور کثرت کا مدار وہ عرف پر اور رائے مبتلا بہ پر رکھتا ہے کہ مبتلا بہ، جیسے کہ جامع مسجد وہ کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یا عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے نماز کے سلسلے میں۔ صحیح قول اس میں یہی ہے، رائے مبتلا بہ پر اس کا مدار ہے امام ابو حنیفہ اس قسم کے مسائل میں۔ باقی وہ جو فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی عشر فی عشر، دہ در دہ اگر پانی عشر فی عشر ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ماء کثیر ہوگا، اور اگر مادون عشر فی عشر سے اگر کم ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ ماء قلیل ہوگا۔ اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اذا لونت احد جانبہ لم یتلون الآخر، اگر ایک طرف پانی کے رنگ اگر آپ ڈالیں دوسرے طرف تک وہ رنگ اثر انداز نہ ہو تو پھر یہ ماء کثیر ہے، اور اگر یہ کہ ایک طرف آپ نے رنگ ڈالا اور اس کا اثر دوسرے جانب تک پہنچ گیا تو پھر یہ کہ ماء قلیل ہی ہوگا۔ یا تیسرا یہ ہے کہ جب آپ چلو میں پانی لے لیں اور یہ ہے کہ وہ زمین اس سے ظاہر نہ ہو جائے تو پھر یہ کہ یہ کثیر ہے، ورنہ اگر آپ چلو میں پانی لے لیتے ہیں، لپھ میں پانی لیتے ہیں اور زمین اس سے ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ماء قلیل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو بھلا کرے، یہ صرف تقریب الی الفہم، وہ جن لوگوں نے مسائل پوچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر حضرات سے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا، ورنہ صحیح قول امام ابو حنیفہ کا یہی ہے ما یعدہ المبتلا بہ قلیلا فہو قلیل وما یعدہ المبتلا بہ کثیرا فہو کثیر، مبتلا بہ جس کو کثیر سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں قلت اور کثرت کا مدار رائے مبتلا بہ پر ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے الماء اذا بلغ قلتین، پانی جب دو مٹکوں کے مقدار پہ ہو فہو کثیر وما دون القلت قلتین، اور قلتین سے جو کم ہو تو فہو قلیل، یہ قلیل ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل یہ حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ، اگلے والے باب کے باب منہ آخر، عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کو سنا وہ یسأل عن الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ پانی کب تک پاک رہتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے۔ وہ یسأل عن الماء، پانی کے حکم کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا تھا، یکون فی الفلاۃ من الارض، زمین کے کسی یہ کہ چٹیل اور میدانوں میں
یہ کہ جو پانی ہو جنگلات میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وما ینوبہ من السباع، اور اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا رہا تھا، یسأل عن الماء ویسأل عما ینوبہ ویسأل عما ینوبہ من السباع، اور اس سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ نوبت بنوبت اس پر درندے والدواب اور یہ کہ چوپایا اس پر آتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اذا کان الماء قلتین، پانی جب قلتین تک پہنچ جائے تو لم يحمل الخبث، تو پھر نجاست کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ نجاست کو برقرار رکھتا نہیں ہے بلکہ نجاست کو دبا دیتا ہے۔ ان کے مسلک کے مطابق میں ترجمہ کرتا ہوں، نجاست کو دبا دیتا ہے، یعنی نجاست مغلوب رہتی ہے اور پانی اس پر غالب رہتا ہے، اور وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پانی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پاک ہی رہتا ہے۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ان کے امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق میں نے ترجمہ کر دیا اس کا، لم يحمل الخبث کا۔ حنفیہ کے لیے دلائل، حنفیہ کہتے کہ حدیثیں دو قسم کے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حدیث یہ فرمایا، کیا ہے، طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات۔ طہور طہارت کہتے ازالت النجاست کو، اور ازالت النجاست اس وقت ہوگی جب کہ نجاست پہلے تحقق ہوگا۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے اندر، برتن کے اندر کتا جب منہ ڈالے تو اس کی طہارت یعنی نجاست کو ختم کر، یعنی یہ پانی نجس ہو گیا۔ طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب، کتا جب اس میں منہ ڈالے، ان یغسل 7 مرات، اس کو دھویا جائے، برتن کو دھوئیں۔ برتن ناپاک ہو گئے تو پانی بطریقہ اولا ہی ناپاک ہے۔ اب اس سے اشارہ ہے کہ ماء قلیل، ظاہر ہے کہ وہ برتن کے اندر کتا منہ ڈال رہا ہے، یہ ماء قلیل ہے۔ ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، ایک۔ دوسرا، آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا کہ جس کی 3-4 صورتیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده۔ جب آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے آپ کو کہ بھائی میرے ہاتھ پہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، میں نے استنجا نہیں کیا اور ڈھیلوں سے استنجا کیا تھا، ہاتھ میرے اس شرمگاہ پر یہ ہے کہ پسینے کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور ایسی صورت کے اندر ظن غالب اور یقین ہے آپ کو، تو پھر یہ کہ یہ پانی ناپاک ہوگا، اس ٹھپ میں اور اس برتن میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده۔ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے اور 4 صورتیں اس کے آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ 2 باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماء قلیل ناپاکی ہوتا ہے، تبھی تو حضرت نے فرمایا کہ ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ یہ کہ نہ دھوئے۔ اس کے بالمقابل ایک روایت آ گئی، وہ طہور ماہ والحل میتتہ۔ حضرت ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور سمندر کے اندر دنیا جہاں کی ساری گندگیاں، یہ کراچی کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ کے یہ پیشاب اور پاخانے سارے سمندر میں جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب کے سب آپ کے تبرکات یہاں سے نالوں میں جا کر کے اللہ کا بھلا کر اس نالے میں یہ سارے سمندر میں جاتے ہیں۔ وہ ملیر والے بھی ادھر سے بھی ہب چوکی کے وہ سارے کے سارے گند سمندر میں جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جدہ کے اندر، دوسری جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مچھلیاں، مردار جانور اس میں سارے، حضرت نے فرمایا ہو طہور ماہ والحل میتتہ، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اشارہ کر دیا کہ ماء کثیر وقوع نجاست سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ۔ آپ حضرات بات سمجھے؟ اب دونوں قسم کی روایتیں آ گئی۔ ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه یا طہور اناء احدكم، کتا منہ ڈالے، یہ ناپاک ہوتا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ سمندر بالکل ناپاک نہیں ہوتا، اس میں جتنی بھی گندگیاں آ جائے جب تک کہ تبدیلی نہ آ جائے۔ اس وجہ سے حنفیہ نے یہ کہا کہ حنفیہ اور جمہور یہی، اب حنفیہ کہتے ہیں کہ اب قلت اور کثرت کا مدار کیا ہوگا، اس بارے میں کوئی نص سے صریح نہیں ہے، خیال کر لینا، اور تحدیدات، خیال اس کو نوٹ کر لو،
تحدیدات اور مقداریات کا ثبوت وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے، اس لیے فرماتے کہ رائے مبتلا بھی پر اس کا مدار ہے۔ یہ حنفیہ کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہو گئے۔ اللہ کے بندوں کچھ بنا پڑا، شافعیہ اور حنابلہ کی بھی دلیل آ گئی، حنفیہ کی بھی دلائل آ گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی آ گئی۔ اسی طرح حنفیہ کے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے، جیسے کہ اگلے والے باب ہے، قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم، فرمایا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہو اس میں پیشاب نہ کرے، ثم يتوضأ، پھر عجیب عقل سے دور کی بات ہے کہ اس سے وضو بناتا ہے، مانا تھوڑا ٹھہرا ہوا تھوڑا پانی ہے، پیشاب کرنے سے وہ ناپاک ہوگا، پھر تم اس سے وضو اور غسل کس طریقہ پر بناتے ہیں۔ یہ سب حنفیہ کے لیے دلائل ہے۔ دوسرا باب شافعیہ اور حنابلہ کے لیے دلیل ہے، اور پہلے والی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بنا پڑا یہ۔ اب آ جاؤ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب یہ ہے کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، یہ الماء میں الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے۔ ان الماء طہور، ان ماء بیر بضاعۃ، ان ماء بیر بضاعۃ، یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے۔ ماء بیر بضاعۃ، بیر بضاعہ کا پانی وہ پاک ہے، لا ينجسه شیء، وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ کی تبدیلی نہ آ جائے۔ کیوں؟ یہ مطلق پانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ماء کثیر کے بارے میں ہے، اور بیر بضاع وہ ماء کثیر تھا۔ آپ کو بات سمجھ، اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان ماء بیر بضاعۃ، جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، ماء کثیر جب تک کہ اوصاف ثلاثہ کی تبدیلی نہ آ جائے، اور بیر بضاع کا جو پانی تھا وہ تھا ہی، اللہ آپ کو بھلا کرے، ماء کثیر تھا۔ اب ماء کثیر کس طرح تھا، اس بارے میں مختلف تقریریں ان حضرات کی۔ ایک تقریر یہ ہے کہ بیر بضاع زمین دوز قسم کی نہریں تھیں جن کو کارز کہا جاتا ہے ہمارے بلوچ لوگ، اور اسی طریقہ پر یہ کہ فارسی بان دیگر حضرات کارز کہتے ہیں۔ یہ مستنگ والے ابھی تو تباہ ہو گئے، ورنہ کسی زمانے میں بتاتے ہیں یہ رند لوگوں کی حکومت تھی مستنگ میں، 400 کارز صرف مستنگ کے اندر تھے، 400 سے زائد کارز صرف مستنگ کے اندر تھے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ تو یہ زمین دوز نہریں، کارز کس نے دیکھا ہے؟ شکر الحمدللہ، پروردگار تیرا شکر ہے، ورنہ یہ کہ میری تقریر اکثر اس طرح ہوتی ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان حضرات کا غیب پر ایمان ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک صورت اس کی کثرت کی یہ ہے بیر بضاع کی، کہ زمین دوز نہریں تھیں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کارز کی شکل اس کی تھی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر منڈیر نہیں تھی، یعنی بند، اس پر کوئی ڈھکنا وغیرہ اور اس طرح بند بندہ ہوا، یہ چیز اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہیں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تھا، یہ بھر جاتا تھا پانی، اس سے بہہ جاتا تھا آگے، اس طرح تو ہوتا ہے، یہ آپ کا گٹر جتنے بھی نیچے ہو، یہ سمندر اس کے جب کہ سیلاب کا پانی آئے گا، بارش کا پانی بھرے گا تو پھر اس سے آگ باہر نکلے گا نہیں نکلے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ بارش کا پانی آ کر کے یہ بھر جاتا تھا اور پھر یہ جاری ہوتا تھا۔ تو ہوگا کہ کسی موقع پر اس میں گند بھی ہو، لیکن بارش کا پانی آ گیا اور گند کو نکال دیا تو پاک۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، گلاس کے اندر، یہ گلاس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پیشاب ڈال دیتا ہوں پانی میں، یہ ناپاک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فرض کر لو یہ کنواں ہے، یہ ناپاک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اس کو اٹھا کر کے حوض میں ڈال دیتا ہوں، پاک ہو گیا نہیں پاک ہو گیا؟ تم لوگ بھی الو کے پھٹے ہو۔ گلاس پانی سے بھرا ہوا شیخ الحدیث کے لیے آپ نے رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ کنواں ہے اور یہ تھوڑا پانی، اس میں پیشاب کا مبارک قطرہ آپ نے ڈال دیا تو یہ ناپاک ہو گیا نا، ہو گیا ناپاک۔ تو پھر اب کیا ہو گیا؟ میں عرض کروں اس پورے اس کنویں کو یہ ناپاک ہے نا، فرض کر لو اس کو اٹھا کر کے حوض کے میں ڈال دیتا ہوں، اور حوض ہے اللہ آپ کا بھلا کر اشر فی اشر، بولو حوض ہے اشر فی اشر۔ اب یہ حوض اور یہ پاک ہو گیا نہیں پاک ہو گیا؟ پاک ہو گیا، اور کیا ہے اب یہ ناپاکی نہیں رہی، یہ تو پاک ہو گیا۔ تو اگر ناپاکی تھی بھی، سیلاب کا پانی آتا تھا، بارش کا پانی آ کر کے اس کو نکال دیا اور وہ پاکی ہو گیا۔ تو
دوسری ایک صورت یہ کہ زمین دو نہریں تھیں، اور دوسری صورت یہ کہ وہ بارش کا پانی اس میں آ کر کے پھر وہ جاری ہوتا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گند تھی بھی، اس میں نجاست تھی بھی، اس کا استعمال اتنا بھی زیادہ تھا، اس کا استعمال اتنا زیادہ تھا کأنہ ماء جار، کأنہ ماء جار، جاری قسم کا پانی۔ دیکھو ملنگو، آپ کے کنویں کے اندر اگر کوئی گند اور کوئی نجاست گر گئی یا کوئی چوہا موا، 200-300 ڈول اس کو نکالنا ہے، تو 200-300 ڈول کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہی رہے گا، سمجھے؟ تو یہاں بھی اس کا استعمال اتنا زیادہ تھا کہ آگے فصلوں میں بھی استعمال کرتے تھے، ویسے بھی لے جاتے تھے۔ تو اگر کبھی ناپاکی گر بھی گئی لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے کأنہ ماء جار، یہ بھی ماء جاری کی طرح ہو گیا۔ ماء جاری جیسے پاک رہتا ہے، یہ بھی اس کو پانی مستقل سے لے جاتے ہیں، سینکڑوں ڈول لے جاتے تو وہ تو پاک ہی رہے گا، پاک ہوگا، اور ناپاک کیوں ہو رہے گا؟ آپ کو کچھ پلا پڑا نہیں پڑا۔ 3 صورتیں، ایک صورت زمین 2 نہریں تھیں، نیچے جاری تھا، دوسرا ہے کہ منڈیر نہیں تھی اس پر، اور جب بارش آتی تھی تو بارش سے پھر یہ کہ بھر کر کے پانی، اگر فرض کر لو کبھی کوئی گند گرد بھی گئی ہے وہ گند نکل جائے گا، اور تیسرا کثرت استعمال اس کا اتنا زیادہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اگر کوئی نجاست چوہا موا گر گیا، چوہا کو نکال دیا، اپنے 200-300 ڈول نکال دے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہاں بھی اسی کی اس کی یہی صورت تھی، سمجھتے ہیں؟ تو تیسرا کثرت استعمال۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے ان الماء طہور کا معنی ان ماء بیر بضاعۃ طہور لا ینجس شیء، یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، اور پھر یہ کہ یہ ماء کثیر تھا، اس کی کثرت کی 3 صورتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے مولانا، یہ شیء موصوف ہے، اس کے ساتھ کچھ صفات لگا دو۔ ان الماء طہور لا ینجس شیء من الاشیاء المخرجۃ، شیء من الاشیاء المخرجۃ، ہاں ملنگو، اشیاء مخرجہ میں سے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرے گی، وہی ماء بیر بضاع، سمجھے؟ ان الماء طہور لا ینجس شیء من الاشیاء المخرجۃ۔ مولانا خیال کر لینا، دیتے ہو گورستا پدغا دغا، کنویں میں گندگی گر گئی، بولو، کنویں میں گندگی گر گئی، گندگی ہم نے نکالی، اس کے بعد پانی نکال رہے ہیں، 200 ڈول نکالنا ہے، 300 نکالنا ہے، 500 نکالنا ہے، تو ایک ڈول نکالا، ڈول ٹکرا رہا ہے دیوار کے ساتھ، ڈز، پھر ڈز، اور پانی گرے گا نہیں گرے گا؟ یہ پانی دیواروں پر بھی لگتی ہے۔ ڈول پاکے نہ پاکے؟ پانی جب ناپاک ہے تو ڈول بھی ناپاک ہے، بولو، ڈول بھی ناپاک رہے گا، رسی جو اس میں لگتی وہ بھی ناپاک ہے نہیں ہے؟ 1 ڈول، 2 ڈول، 3 ڈول، 200 جیسے آپ کے پورے ہو گئے، 200 جیسے آپ کے پورے ہو گئے، 200 پورا ہونے پر یہ ڈول بھی پاک ہو گیا، رسی بھی پاک ہو گئی، یہ دیواریں بھی پاک ہو گئی۔ واہ سب کو سبحان اللہ۔ آٹومیٹک طور پر اب ان دیواروں کو آپ کہیں گے جی وہ تو میں اس سے پہلے جب 1 2 3 4 5 سے جب میں نے شروع کیا تھا وہ پانی ناپاک تھا، دیواروں کے ساتھ ٹکراتا تھا، اس کے قطرات گرتے تھے، اور پھر یہ کہ یہ ڈول بھی ناپاک، پھر اس طریقے پر جب 200 ڈول پورا ہو گئے، ڈول آٹومیٹک طور پر خود بخود ڈول بھی پاک ہو گیا، رسی پاک ہو گیا۔ اب اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو بات سمجھو، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ڈول مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ڈول کیا ہے؟ مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ کنویں کو پاک کر دیا، یہ مطہر ہے، کنواں مطہر ہے، لیکن ڈول کی ذات کو کس نے پاک کر دیا؟ جب 200 پورا ہو گیا یا 300 پورا ہو گیا تو ڈول خود بخود آٹومیٹک پیدا ہو پورا، یہ کہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ سبق تو نہیں بھولے گا، سبق تو نہیں بھولے گا۔ ہندوستان میں طے تھا کہ مدرسوں میں کچھ حضرات اللہ والے کہتے تھے کہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ مال کا وہ گند ہے، 40واں حصہ 39 حصوں کو پاک کرتا ہے، خود ناپاک ہے، یہ مجبور فقیروں کو دے دو، مدارس میں علماء کو نہ دو، طلباء کو نہ دو، یہ گند ہے۔ اس گند کو یہی وجہ ہے کہ یہ گند سیدوں کے لیے ناجائز ہے۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما ہی اوساخ الناس،
یہ مولویوں کو طلبہ کو نہ دو. جب زکوٰۃ گند والا مال کھائیں گے دماغ گندا ہوگا, علم میں بھی گند آئے گا, تو پھر مولوی منظور کے اندر بکتے رہیں گے گند. لیکن جو علماء زکوٰۃ کھاتے ہیں جیسے کہ میں ہوں اور آپ ہیں, تو وہ یہ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو 40واں حصہ ہے یہ 39 حصے کے لیے مطہر بھی ہے اور 39 حصے مطہر ہے. یہ خود اپنی ذات کے لیے مطہر بھی ہے اور مطہر ہے, جیسے کہ وہ ڈول ہے. اب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جو زکوٰۃ کھانے والے حضرات ہیں جیسے کہ حضرت اقدس مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم العالیہ اور آپ حضرات ہیں, تو دبا کر کے جو کھاتے ہیں وہ اسی طریقے پر ہوتے ہیں, وہ یہی تعبیر کرتے ہیں. تو دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں کہ لا ينجس شيء من الاشیاء المخرجۃ, گند جو اسے نکالا گیا, دیواروں پہ لگ گئے, ڈول پہ لگ گئے, گندا پانی نکالا گیا, تو اب انہوں نے کنویں کو ناپاک نہیں کیا. جب تعداد پوری ہو گئی تو کنواں پورا کا پورا بمائے دیواروں کے, بمائے ڈول کے, بمائے رسی کے سب پاک ہو گئے. سمجھ میں؟ لہذا آپ وہم میں نہ پڑو. دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یلقا فیہ الحیض کا معنی یہ نہیں ہے کہ حیض کے کپڑے اس میں دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے ڈالے جاتے ہیں, ولحوم الکلاب, اور کتوں کے یہ کہ گوشت, اور ونتن بدبودار چیزیں, یہ معنی نہیں ہے. بلکہ ممکن ہے ڈال دیے گئے ہوں گے, اور ممکن ہے کہ مردار اس میں ڈال دیے جائیں گے, ممکن ہے کہ بدبودار چیز ڈال دیے جائیں گے. یہ وہم تھا, ایک ڈالے نہیں جاتے بلکہ ممکن ہے کہ ڈالے جائیں. تو حضرت فرماتے کہ اس توہم اور وہم کے بنیاد پر پانی ناپاک نہیں ہوتا. دیکھو میں ادھر آ گیا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, تو اب میں آ گیا کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے. آیا سمجھ نہیں ہے؟ دونوں احتمالات اس میں. یہاں پاکی والے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, کیا صورت ہوگی؟ تو جب تک کہ دلیل قطعی نہیں آئے گا کہ کسی نے, اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اس میں گند نہیں ڈالا ہے, اس وقت تک اس کو ناپاک میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ والاصل والطہارت, پانی کے اندر اصل چیز طہارت ہے. میں اصل طہارت کی طرف چلا جاؤں گا. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا, چونکہ الیقین لا یزول بالشک, پانی کے اندر یقینی طور پر طہارت ہے, لہذا شک کے ذریعے سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. کچھ پہلے پڑھ گیا, سونا نہیں مولانا. یہ تین باتیں ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے الماء طہور لا ينجسه شیء, پانی پاک ہے, لا ينجسه شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پانی ناپاک تو ہوتا ہے لیکن وہ لا ينجسه شیء کا معنی یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. ہاں ملنگو, جیسے ان المسلم لا ینجس, آپ پڑھیں گے حدیث میں, مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. میرے اوپر ٹٹی ڈال دو میں ناپاک نہیں ہوں گا, بالکل حدیث ہے. المومن لا ینجس, آپ سمجھ رہے نہیں؟ اس کا کیا معنی ہے المومن لا ینجس؟ اس کا معنی ہے المومن لا ینجس بحیث لا یتطہر منہ, اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو پاک نہ کیا جا سکے, وہ پاک ہو سکتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا تو یہاں پر معنی یہی ہے, اس طرح ناپاک نہیں ہوتا. لا ينجس شیء, کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتا کہ اس کو پاک نہ کیا جا سکے بلکہ پاک کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ المومن لا ینجس, کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس حدیث کے 4 جواب آپ سے عرض کیا. اب آ جاؤ اگلے والے, ٹیٹ رہنا. امام مالک سے اور ظاہریہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے. اب مسئلہ ہے حنابلہ اور شافعیہ کا. پانی جب 2 مٹکے ہوں تو پھر یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا, 2 مٹکوں سے یہ ہے کہ کم ہو. جواب یہ کہ یہ حدیث سندن, متنن, مانن, مصداقن, چاروں اعتبار سے قابل عمل نہیں ہے. سندن, متنن, مانن, سندن, متنن, مانن, مصداقن. سمجھ شریف میں یقین, سندن, متنن, مانن, مصداقن. جہاں تک مسئلہ سند کا دیکھو,
سب سے پہلی بات یہ کہ سلام پیش کرتا ہوں آپ حضرات سے، میں نے وعدہ کیا تھا ان محمد بن اسحاق، مسئلہ حکم شرعی کا چل رہا ہے، اور آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ احکام شرعیہ میں محمد بن اسحاق قابل قبول نہیں۔ ایک یہ، اس کو ذرا یاد کر لینا۔ دوسرا یہ کہ یہ دیکھ کر لینا، یہی محمد بن اسحاق مسواک والے مسئلے میں ان کا حدیث حسن صحیح ہونے، یہی محمد بن اسحاق آئے گا انشاءاللہ، اس میں قرات خلف الامام میں حدیث اس کو ہوگی حسن، حسن صحیح نہیں ہوگی حسن۔ یہی محمد بن اسحاق کئی روایتوں میں غریب، یہی محمد بن اسحاق یہاں پر شارٹ کر لیا، حضرت نے نام بھی نہیں بتایا حدیث کا حکم کیا ہے، جبکہ ترمذی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا بھی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا حسن صحیح ہے یا غریب ہے۔ یہاں حضرت نے مسئلہ گول مول کر کے بالکل بتایا بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوتا کہ امام ترمذی خود بھی راضی نہیں ہے، تبھی تو چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں کر کے یہاں سے نکلا۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ سند کی بات کر رہا ہوں، محمد بن اسحاق کے استاد محمد بن جعفر بن زبیر مل گیا، اور بعض روایت میں محمد بن عباد بن جعفر ہے، یہاں پر محمد بن جعفر بن زبیر ہے، بعض روایت میں محمد بن عباد بن جعفر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ دو۔ تیسرا یہاں پر استاد الاستاد ہیں کہ ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، بعض سنتوں کے اندر ہے ان عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر، یہاں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے، اور بعض میں ان عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ پھر یہ روایت یہاں پر ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع ہے، اور بعض جگہوں جیسے دارقطنی نے اس کو موقوف علی ابن عمر، ابن عمر کا قول قرار دیا، رسول کا قول نہیں ہے، مرفوع نہیں بلکہ موقوف علی صحابی ابن عمر پر اس کو موقوف قرار دیا۔ آپ نے دیکھا محمد بن اسحاق کا مسئلہ، ان کے استاد میں بھی جھگڑا، استاد الاستاد میں بھی جھگڑا، حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے کے اندر بھی جھگڑا، یہ سند کا مسئلہ ہے مولانا۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، یہ مسئلہ ہے سند کا، سندن یہ ٹھیک نہیں۔ متنن بعض روایت میں اذا بلغ الماء کلتین، سمجھے، بعض روایت میں اذا بلغ الماء کلتن، بعض میں یہ کہ اذا بلغ الماء ثلاث قلال، بعض روایت میں قدر کلتین، بعض میں 40 کلتن۔ اذا بلغ الماء کلتن، اذا بلغ الماء کلتین، اذا بلغ الماء قدر کلتین، اذا بلغ الماء ثلاث قلال، اذا بلغ الماء 40 کلتن۔ یہ متن ہے جی، سمجھتے ہیں؟ اب آ جاؤ سند اور متن کا مسئلہ ہے، سندن بھی کلام، متنن بھی ٹھیک نہیں۔ مانن، کلہ کا معنی کیا ہے؟ کلہ کا معنی مٹکے کے بھی آتا ہے، کلہ اس مقدار کو کہتے ہیں، اس وزن کو، اس مقدار کو جس کو اونٹ اٹھائے۔ دو، کلہ قد قامت انسان، انسان کے قد و قامت کو بھی کہتے ہیں، اتنے مقدار جتنے انسان کی قد و قامت ہوتی، اس پر بھی کلہ کا اطلاق۔ اور کلہ کا چوتھا معنی یہ کہ پہاڑ کی چوٹی، تو کیا وہ پانی اتنا زیادہ ہو کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے، یا اتنا زیادہ ہو کہ انسان کے قد و قامت پہ ہو، یا اتنا زیادہ کہ جس کو اونٹ اٹھائے، یا اتنا ہے کہ اللہ کو مٹکا، تو کیا کرو گے؟ آخر تسی ارشاد فرماؤ نا۔ کلہ بمعنی مٹکے کے، سمجھے، اور کلہ وہ مقدار جس کو اونٹ اٹھائے، کلہ انسان کے قد و قامت، کلہ پہاڑ کی چوٹی، تو کون سا معنی یہاں پر مراد ہے؟ خیال کر لینا۔ یہ ہو گیا یہاں تک یہ متن کا مسئلہ۔ مصداق، کون سے مٹکے مراد ہے؟ ٹیٹ رہنا۔ آپ نے دیکھا کہ مٹکے بعض، یہ مٹکے یہاں رکھا، یہ عورتیں ہماری سندھی اور بلوچن عورتیں، اس کے اوپر دوسرا مٹکا رکھا، اس کے اوپر تیسرا مٹکا، عورت اس طرح جا رہی ہے، سمجھ رہی وہ مٹکے گرتے نہیں۔ یہ کس نے دیکھا ہے؟ شکر ہے اللہ، شکر ہے پروردگار، شکر ہے کہ انسان تو ہو کم از کم، سمجھے، بڑی بات ہے انسان ہو۔ آپ نے دیکھا تو یہ بھی مٹکے ہیں، اور ایک مٹکا آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا پلر ہے، اتنا ہی اونچا ہوتا ہے، اس میں ٹوٹی لگا ہوا ہے، یہ جو پنجاب جاتا آدمی درختوں کے نیچے پانی مسافر پیتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قلالے حجر،
حجر کے مٹکے مراد ہیں؟ جواب یہ کہ یہ وہ روایت مغیرۃ بن ثقلاب اس میں راوی ہے، کسی طرح وہ منکر الحدیث ہے، اس سے آپ سہارا لے بھی نہیں سکتے۔ کہاں کے مٹکے مراد ہے؟ آپ کو نیند تو نہیں ہے، اب ٹیٹ رہنا، آخر مٹکا کون سا مٹکا مراد ہے؟ اصل میں جھگڑا ہو گیا مولوی صاحب، اتنا بڑا حوض ہے، میں نے آپ کو بتا دیا یہ حوض ہے، کہا کہ اس حوض میں کتنے پانی ہوں گے؟ وکیل سے پوچھا، کہا مجھے معلوم نہیں، دوسرے وکیل سے کہا مجھے معلوم نہیں، تیسرے سے کہا مجھے معلوم، چوتھے نے کہا مجھے معلوم، پانچ کہا بھی دیکھ لینا ملا بتائے گا کہ اس حوض میں کتنے پیالے ہیں۔ ملا ادھر سے گزر رہا تھا، ملا کہا ملا صاحب ادھر آ جاؤ، آ گیا، کہتے اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، پیالہ کتنا بڑا ہے؟ پیالہ اتنا بڑا ہے کہ حوض کے برابر ہے تو ایک پیالہ ہے، اور اگر یہ کہ پیالہ اس کے نصف کے تو 2 پیالے، ثلث کے تو 3 ہیں، ربع کے تو 4 ہیں۔ وہ بندہ وہ مولوی تھا میرے اور آپ جیسے، ہجڑا نہیں تھا، وہ شاہ عبدالعزیز تھا، منہ بند کر دیا اس کا، بتا دیا کہ مسٹر اور ملا میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سندن، متنن، مانن، مصداقن، چاروں اعتبار سے اس میں کلام۔ یہ پہلا جواب ہو گیا، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ پھر ہر ایک کے بچے اپنی جگہ پر۔ دوسرا جواب یہ ہے مولانا کہ یہ روایت معلول اصول کلیہ کے تعامل امت کے خلاف ہے۔ وہ کون سا بدبخت کنواں ہے کہ جس کے اندر 2 مٹکے نہ ہو؟ حالانکہ حضرت علی کے واقعے، ابن عباس کے واقعے، دوسروں کے کہ کنویں کے اندر کبھی زنجی گر گیا، کبھی کوئی بکری گر گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی نکال دو، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا کنواں ہوگا کہ کیا اس کے اندر اللہ کا کہ 2 مٹکے پانی نہیں ہوتے؟ آخر صحابہ نے کنویں کو خالی کرایا کہ پانی نکال دو، 200 500 نکال دو، خالی کر دو، تو یہ کیوں کہا؟ تو دو مٹکے تو ہر کنویں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تعامل امت کے خلاف ہے، اصول کلیہ کے خلاف معلول ہے، سمجھتا ہے؟ اور تیسرا مسئلہ یہاں بھی وہی ہے کہ عام طور پر یہ کہ وہم ہوتا ہے کہ ان کو کہ وما ینوبہ من السباء والدواب، کہ درندے، سبا سے مراد سباء الطیور ہے، اسے چیتے اور اسے بھیڑیے مراد نہیں، اور دواب سے دواب حلالہ مراد ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیا سمجھ میں؟ حضرت اس پانی کے بارے میں جو جنگلات میں میدانوں میں ہوتے ہیں، اور اس پانی کے بارے میں جس پر آتے درندے، سبا سے سباء الطیور مراد ہے، سمجھے بھائی جن؟ سباء الطیور عام درندے نہیں، اور والدواب اور دواب حلالہ مراد ہے، تو وہ اگر پانی منہ ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ چوتھا مسئلہ یہاں بھی وہم تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقہ پر ہو، حضرت نے دفع وہم کے لیے فرمایا اور کچھ نہیں، گڑ گڑ نہ کرو۔ باب ما جاء ان الماء لا ينجس شيء وبه قال حدثنا حناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، یہ ولید بن کثیر میں بھی کلام ہے، عن محمد بن كعب عن عبید اللہ بن عبد الله بن رافع بن خدیج عن نبی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضا من بیر بزاة، بیر بزاة سے وضو بنا سکتے؟ وہی بیر، وہ اس قسم کا کنواں ہے، یلقى فیہ الحیض، جس کے اندر حیض کے کپڑے یہ کہ ڈالے جاتے ہیں یا ڈالے جائیں گے، ولحوم الکلاب، اور یہ کہ کتوں کے گوشت ونتن بدبودار۔ فقال رسول ان الماء طہور لا ينجس شيئا قال ابو اسامہ هذا حدیث حسن، حکم بتا دیا حسن، وقد جود ابو اسامہ هذا الحدیث، سند جید کے ساتھ اس کو ابو اسامہ نے نقل کر دیا۔ ویسے تجوید کا اطلاق کبھی ہوتا ہے کہ راوی تدلیس کرتا ہے تو اس پر بھی یہاں پر بہرحال سند جید۔ وقد جود ابو اسامہ هذا الحدیث فلم يروى حدیث ابی سعید فی بیر بزاة احسن مما روى ابو اسامہ، فرماتے ہیں کہ ابو سعید کی حدیث اللہ کا بھلا کریے کہ بیر بزاة کے سلسلے میں اس سے زیادہ جو ابو اسامہ نے نقل کر دے زیادہ احسن طریقے سے اور کسی نے نقل نہیں کیا۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی سعید، کئی طریق سے یہ حدیث مروی ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس وعائشہ باب من آخر وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد جعفر بن زبیر عن عبید اللہ بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ويسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ قال محمد بن اسحاق القلۃ هي الجرار، محمد بن اسحاق کہتے ہیں قلت کہتے ہیں مٹکوں کو، والقلۃ التي یستقى فيها، جس کے اندر یہ کہ پانی پلایا جاتا ہے، پانی سیراب کیا جاتا ہے۔ قال ابو اسحاق
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء مما لم يتغير ريحه أو طعمه، جب تک کہ یہ کہ ریح اور طعم اور اسی طریقے پر یہ کہ رنگ نہ بدلے. وقال يكون نحو من خمس کرب، یہ ایک کلہ یہ ہوتا ہے کہ 5 مشکیزوں کے برابر. باب ما جاء فی کراہیت البول فی الماء الراکد. مولانا ایک ماء دائم ہوتا ہے. ماء دائم کا معنی الذی لا ينقطع، ماء دائم وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. اور ماء راکد اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ راکد یہ کہ ٹھہرا ہوا، چاہے ختم ہو یا نہ ہو. خلاصہ یہ نکلا الراکد عام مطلق ہے اور دائم اخص مطلق ہے، خیال کر لینا. دوسرا یہ کہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہے. ترجمۃ الباب ہے فی الماء الراکد اور حدیث ہے فی الماء الدائم. تو کیسے ہوگا ترجمۃ الباب کا ثبوت کیسے ہوگا؟ تو اس ایک تو یہ کہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہے. دوسرا میں نے عرض کیا تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دے. وبه قال حدثنا ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه. ٹھہرے ہوئے دائمی پانی کے اندر یہ ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے جو کہ کیا ہے غیر جاری. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ٹھہرے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے. پھر افسوس کی بات ہے، عقل سے دور کی بات ہے. ثم یتوضا منه، اس سے وضو بناتا ہے. قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح. وفی الباب عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ